اور اب واشنگٹن میں زیر بحث ایک ایسا موضوع جس کا براہ راست اثر پاکستان اور افغانستان پہ پڑتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بیرون ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ڈرونز کا استعمال ایک متنازع پالیسی ہے۔ اس میں کچھ شفافیت لانے کے لیے سابق صدر براک اوباما کے دور میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ان حملوں میں تمام ہلاکتوں کے بارے میں سالانہ رپورٹ دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اب یہ پالیسی بھی بدل دی ہے۔ اب امریکی فوج پر تو لازم ہے کہ وہ حملوں میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کے بارے میں کانگریس کو اطلاع دے، لیکن امریکی حساس ادارے CIA کے ڈرونز حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کوئی معلومات سامنے لانا اب مشکل ہو جائے گا۔ اس تبدیلی کو واشنگٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، جانتے ہیں ندیم یعقوب سے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پیش رو براک اوباما کی کئی اور پالیسیوں کی طرح ان کی سن 2016 میں ڈرونز پروگرام کی پالیسی کو بھی ختم کر دیا، جس کا مقصد اس پروگرام کو شفاف بنانا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اس تبدیلی پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ وہ عام شہریوں کی ہلاکتیں رپورٹ کرتی ہے، مگر دوسرے ادارے جیسے CIA جو عموماً اپنے ڈرونز پروگرام کے ذریعے حملے کرتے ہیں، اسے اب کانگریس تک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ CIA دنیا میں کہیں کسی کو بھی ہلاک کرے، ہمیں اور کانگریس کو اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ناقابل تصور پالیسی ہے، یہ انسانی حقوق سے غفلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے کوئی انسانی حقوق ہیں۔ امریکی حساس ادارہ CIA دنیا کے کئی ایسے علاقوں میں دہشت گردی کے انسداد کے لیے فضائی حملوں کا سہارا لیتا ہے جہاں جنگ کے حالات نہیں، جیسے پاکستان، مگر ماضی کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حملوں میں مبینہ دہشت گردوں کے علاوہ عام شہری بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی فوج جب کوئی عسکری حکمت عملی تیار کرتی ہے تو اس میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، مگر اب محکمہ دفاع اس میں تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس وقت پینٹاگون میں شہری ہلاکتوں کے معاملے پر نظر ثانی کا ایک عمل جاری ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکی فوج میں پہلی مرتبہ اس حوالے سے ایک ایسی پالیسی ترتیب دی جائے جس میں ان الزامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ ڈرون یا فضائی حملوں میں عام شہری مارے جاتے ہیں۔ تو پالیسی مرتب کرنے والے اب یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ عمل کیسے چل رہا تھا اور اب اس میں ممکنہ طور پر کیا تبدیلی لائی جائے۔ پچھلے ایک ڈیڑھ عشرے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ دنیا کے کئی ممالک جیسے افغانستان، پاکستان، عراق، صومالیہ اور شام میں فضائی حملے کرتا آ رہا ہے، مگر یہ سوال تواتر سے کیا جاتا ہے کہ آیا ان حملوں سے مطلوب مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات نہیں کہ ایسے حملے امریکی مفادات کے حصول میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا، ہم کیا حساب کتاب رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم صرف دہشت گردوں کو گن رہے ہیں تو کیا ہمارے جمہوری نظام قائم کرنے اور گڈ گورننس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ان مقامی آبادیوں کی مدد کر رہے ہیں جہاں یہ حملے کیے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہے، ہمیں ان حملوں کے نتائج کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس پالیسی سے امریکہ نے دنیا میں دوسرے ممالک کے لیے کوئی اچھی روایت قائم نہیں کی، اسی لیے روس جیسے ملک کی شام میں اس کے فضائی حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر کوئی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔